السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. برادران ملت، معزز سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی سب سے پہلی سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی گئی. سورۃ الفاتحہ یہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ میں اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کو اور اپنی الوہیت کو بیان فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے روز جزا کے مالک ہونے کو بیان فرمایا، اور مستحق عبادت وہی ذات ہے اور جس سے مانگا جائے اسی کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی سے مانگنا جائز نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ میں بتا دیا ہے. اور ہدایت کے جتنے بھی راستے ہیں وہ سب اللہ کے قبضے میں ہیں، بس مانگنا ہمارا کام ہے، یہ بھی اللہ رب العزت نے بتا دیا. اور کن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا ہے ان کے طریقے پر چلنے کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، اور جن لوگوں کے راستے پر چلنے سے بچنے کو بیان فرمایا ان کا بھی ذکر اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا. ایک تو مغضوب علیہم ہے اور ایک تو جو ہے ضالین ہے. ان دونوں کے راستے پر چلنا اللہ رب العزت نے بالکل حرام فرما دیا ہے. بہرحال رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں نے اللہ رب العزت کی بہت زیادہ عبادت کی، اور مسلمانوں کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ مسلمان دوسرے مہینوں کے مقابل رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کی زیادہ عبادت کرتے ہیں. اور چونکہ یہ مہینہ اور مہینوں کے مقابلے میں افضل مہینہ ہے، یہ عظیم الشان مہینہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کا تعلق قرآن کریم کے نزول کے اعتبار سے قرآن کریم سے بھی ہے، اور اس مہینے کا تعلق لیلۃ القدر سے بھی ہے، اور اس مہینے کا تعلق فرض روزوں سے بھی ہے، اور اس مہینے کا تعلق قیام رمضان یعنی تراویح سے بھی ہے. اس مہینے میں دو تین عبادتیں زیادہ ادا کی جاتی ہیں، ایک روزے والی عبادت اور ایک تراویح والی عبادت، اور تیسرے لیلۃ القدر میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے والی عبادت. یہ تین عبادتیں جو ہے خصوصی طور پر رمضان المبارک میں زیادہ ادا کی جاتی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ ہم اپنا احسان نہ سمجھے کہ ہم نے جو ہے رمضان میں اللہ کی بہت عبادت کی،
یا ہم نے جو ہے دین کی بہت خوب نصرت اور مدد کی ہے، منت بنے کہ خدمت سلطان ہم ہی کو نہیں، یہ احسان مت سمجھو کہ ہم بادشاہ کی خدمت کر رہے ہیں، بلکہ یہ احسان سمجھو کہ بادشاہ نے ہمیں اپنی خدمت کے لیے رکھا ہے۔ بادشاہ اگر چاہے تو اپنے محل سے، اپنے دربار سے کبھی بھی نکال سکتا ہے، اپنے وزیروں سے کہہ سکتا ہے کہ بھائی اس کو دھکا دے کر کے باہر نکال دو، اور اس کو جو ہے نا کسی قابل بھی نہ چھوڑو۔ لیکن یہ اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو عبادت کرنے کے قابل بنایا، اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ورنہ ہمارے اندر کیا مجال تھی، کیا ہمت تھی، ہمارے اندر کیا حوصلہ تھا کہ ہم رمضان کا روزہ رکھ سکتے ہیں، یا ہم جو ہے قرآن کریم کی خوب تلاوت کر لیتے ہیں، یا ہم جو ہے 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کر لیتے ہیں، یا ہم قیام رمضان یعنی تراویح کا اہتمام کر لیتے۔ ہمارے اندر کوئی طاقت اور قوت نہیں تھی، بہرحال جن لوگوں کے اندر طلب تھی مشاہدے کی اور مکاشفے کی، تو اللہ رب العزت نے ان کے طلب کے مطابق ان کو ہدایت نصیب فرمائی۔ بندے کے اندر طلب کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب کسی کو چائے پینے کی طلب ہوتی ہے نا، تو وہ چائے پینے کی ہوٹل ڈھونڈتا رہتا ہے، ڈھونڈتا یا نہیں ڈھونڈتا ہے نا؟ اگر معلوم نہیں ہوتا تو اپنے دوستوں کو جو ہے نا پکڑ لیتا ہے، اور دوستوں کو پکڑ کر کے جو ہے یعنی چائے پینے کے لیے ہوٹل میں پہنچ جاتا ہے، یا چائے کی ٹپری پر پہنچ جاتا ہے۔ بیڑی پینے کی جو ہے نا اس کو طلب ہوتی ہے، تو بیڑی پینے کے لیے جو ہے دکان ڈھونڈنے لگتا ہے۔ تو طلب کا ہونا ضروری ہے۔ کیا ہونا ضروری ہے؟ آدمی کے اندر چاہت کا ہونا ضروری ہے۔ بے طلبی کو دور کرنا پڑے گا، اور طلب کو جو ہے نا اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا۔ جب تک اندر ذوق اور شوق نہیں ہوگا تو اس وقت تک کہ جو ہے نا اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں ملنے والی۔ ورنہ بڑے بڑے منطقی لوگ، فلسفی لوگ، سائنسداں لوگ، اور اسی طریقے سے اہل علم اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ افلاطون جیسا جو ہے بڑا منطقی آدمی، جالینوس جیسا جو ہے نا بڑا حکیم آدمی اس دنیا کے اندر پیدا ہوا، عبدالکلام جیسا جو ہے نا بڑا سائنسداں پیدا ہوا، لیکن وہ بھی جو ہے نا بھجن گایا کرتا تھا۔ تو اللہ کی طرف سے جو ہے نا طلب ہونی ضروری ہے۔ جب تک ہمارے دلوں کے اندر طلب نہیں ہوگی، تڑپ نہیں ہوگی، چاہت نہیں ہوگی، اور شوق اور جذبہ نہیں ہوگا، تو اللہ کی طرف سے ہدایت بھی نہیں ملنے والی ہے۔ اس لیے جو ہے نا اللہ سے ہر وقت عبادت کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ میرے اندر طلب پیدا فرما دے، اے اللہ میرے اندر شوق اور ذوق پیدا فرما دے، اے اللہ عبادت کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم اپنے احسان نہ سمجھے کہ ہم جو ہے مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں، یا ہم جو ہے دین کی خدمت کر رہے ہیں، بلکہ یہ احسان سمجھے کہ اللہ نے جو ہے نا ہم کو ہدایت نصیب فرمائی، اور مسجد کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہمارے قدموں کو مسجد کی طرف اٹھایا، تو ہم جو ہے مسجد میں پہنچے۔ اگر اللہ چاہتا تو ہم کو جو ہے نا معذور بنا سکتا تھا، لنگڑا، لولا، کانا، بہرا، ہے نا، اللہ بنا سکتا تھا، لیکن اللہ نے ہم سب کو ہٹا کٹا بنایا، صحیح سلامت بنایا۔ اللہ نے ہم کو جو ہے نا تندرستی عطا فرمائی، طاقت عطا فرمائی، چلنے کی طاقت عطا فرمائی، بولنے کی طاقت عطا فرمائی، سننے کی طاقت عطا فرمائی، سمجھنے کی طاقت عطا فرمائی، سننے کی توفیق عطا فرمائی، اور صلاحیتیں اللہ رب العزت نے ہمارے اندر پیدا فرمائی۔ اس لیے ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں روزے بھی رکھے، ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت بھی خوب کی، ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر قیام رمضان یعنی تراویح بھی جو ہے نا خوب پڑھی ہے۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من صام رمضان وقامه ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے اور رمضان المبارک میں قیام رمضان کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، تو اللہ رب العزت جو ہے نا اس کے پہلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور جو لیلۃ القدر میں جا کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے یا میں قیام لیلۃ القدر کرتا ہے، تو اللہ اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں روزہ رکھنا، ہم نے روزہ رکھا، اب روزہ رکھنے سے کیا ہوا؟ ہمارے چھوٹے چھوٹے جو گناہ تھے وہ معاف ہو گئے، اور تراویح ہم نے پڑھی تو تراویح پڑھنے کی وجہ سے ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو گئے۔ لیلۃ القدر کو ہم نے طاق راتوں میں تلاش کیا،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ بہت سے لوگوں نے جو ہے طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا، جاگ کر کے تلاش کیا، اور جاگنے کے بعد میں اللہ کی خوب عبادت کی، تسبیحات پڑھی، ذکر کیا، اذکار کیے اور وظائف پڑھے، اور اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیا اور نوافل پڑھی اور اللہ کے سامنے عبادت کی اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر کے توبہ کی، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جو رمضان المبارک میں ہم سے صادر ہو رہی تھی، تو یہ اللہ کی جانب سے۔ اب اللہ نے ہم کو مال دیا، تو مال دینے کے بعد میں اللہ رب العزت نے اہل مال لوگوں کے دلوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کیا کہ دیکھو تم صاحب نصاب ہو، اب تم صاحب نصاب ہو تو تمہارے اوپر زکوٰۃ کا نکالنا فرض ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ اب صاحب نصاب جو لوگ تھے، انہوں نے اللہ کے راستے میں غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، لاچاروں کو اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو جو اہل حق تھے، ان لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم پہنچا دی۔ اب زکوٰۃ کی رقم میں جو ہے بولنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ بھئی ہم رشتہ داروں کو جو ہے دیں گے تو ہم ان کو بولیں گے کہ بھائی یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، بولنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ دل سے نیت کر لیں۔ جو رشتہ دار آپ کے غریب ہیں، محتاج لاچار ہیں، آپ ان کو نیت کر کے جو ہے زکوٰۃ کی رقم دے دو۔ اب یہ زکوٰۃ کی رقم دینے کا جذبہ آپ کے اندر کس نے پیدا کیا؟ یہ جذبہ پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن نکالنا ضروری ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں آپ، زکوٰۃ کا ایک ایک روپیہ اللہ کے راستے میں نکالنا ضروری ہے، چاہے آپ غریبوں کو دو، یتیموں کو دو، مسکینوں کو دو، محتاجوں کو دو، مدارس میں جو، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو دو جو مستحق کے زکوٰۃ ہے، یا اپنے دوست و احباب کو دو، اپنے بھائیوں کو دو، اپنے پڑوسی کو دو جو مستحق کے زکوٰۃ ہے، ان کو دینا جو ہے نا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھائی سوچتے ہیں کہ ہم اتنا پیسہ نکالیں گے، لاکھ میں سے یعنی 2500 روپے دیں گے تو ہمارے پیسوں میں جو ہے نا کمی ہو جائے گی۔ لوگ جو ہے نا یہ سوچتے ہیں، حالانکہ یہ سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ 1 لاکھ روپے نہیں دیتا تو نکالتا کہاں سے بھائی؟ 57,500 روپے تیرے پاس، 97,500 روپے تیرے پاس میں بچتے کہاں سے؟ بھائی اللہ نے 1 لاکھ روپے دیا، 2,500 روپے نکالنے کے لیے کہا اور 97,500 روپے تیرے پاس میں رکھنے کے لیے کہا، تو تبھی تو جو ہے کہا ہے جب تیرے پاس میں 1 لاکھ روپے ہیں۔ اگر اللہ کمانے کی طاقت نہیں دیتا تو کہاں سے جو ہے بندہ اپنے پاس میں 97,500 روپے رکھتا، کہاں سے 2,500 روپے نکالتا؟ یہ نہ دینا جو ہے نا قارونی صفت ہے۔ جب قارون سے یہ کہا گیا احسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین، کہ اللہ نے جیسے تیرے اوپر احسان کیا ہے ایسے ہی تو لوگوں کے اوپر احسان کر۔ تو اس نے کیا جواب دیا معلوم ہے؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ دیکھو مجھ کو جو مال ملا ہے نا، میرے پاس میں جو خزانہ ہے وہ میری اپنی تدبیر کی وجہ سے ہے، میرے اپنے علم کی وجہ سے اس نے یہ کہا۔ حالانکہ اس کم بخت کو یہ بھی عقل نہیں تھی، یہ بھی سمجھ نہیں تھی کہ علم دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اگر اللہ پاگل بنا دیتا تو کون سے کالج میں جاتا، کون سے اسکول میں جاتا، کون سے مدرسے میں جاتا، اور کہاں وہ عالم بنتا، مفتی بنتا، حافظ بنتا، کہاں وہ ڈاکٹر بنتا، انجینئر بنتا، اور وہ کیسے جو ہے نا جج بنتا، اور کہاں سے جو ہے نا وہ وکیل بنتا، کہاں سے وہ انجینئر بنتا۔ یہ اللہ نے سمجھ دی، طاقت دی، تبھی تو جا کر کے آدمی کبھی کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی وکیل بنتا ہے، کوئی جج بنتا ہے، کوئی ٹیلر بنتا ہے، کوئی اہل فن بنتا ہے، کوئی اہل ہنر بنتا ہے، اور کوئی اہل علم بنتا ہے، کوئی حافظ قرآن بنتا ہے، کوئی عالم بنتا ہے، کوئی قاری بنتا ہے، کوئی مفتی بنتا ہے، کوئی قاضی بنتا ہے۔ یہ اللہ کے سمجھ دینے کی وجہ سے، عقل دینے کی وجہ سے انسان بنتا ہے۔ تو یہ اس نے کم بخت نے یہ نہیں سوچا، وہ یہ کہنے لگا انما اوتیت علی علم عندی، اللہ نے مجھ کو جو ہے نا تدبیر دیا، اللہ نے مجھ کو، یعنی اس نے یہ نہیں کہا کہ بھائی اللہ نے مجھ کو علم دیا، بلکہ یہ کہا کہ میں نے اپنی تدبیر سے کمایا ہے، میں نے اپنے ہنر سے کمایا ہے، میں نے اپنے علم سے کمایا ہے۔ حالانکہ کمانے کی نسبت کس کی طرف کرنی چاہیے تھی؟ دینے کی نسبت کس کی طرف کرنی چاہیے تھی؟ اللہ کی طرف کرنی چاہیے تھی۔ اس لیے بندہ جو ہے نا جب بھی
علم کی نسبت کرے تو یہ کہے کہ اللہ نے مجھ کو علم دیا تھا اس لیے بھائی میں نے کمایا، اللہ نے مجھ کو ہنر دیا تھا اس لیے میں نے کمایا، اللہ نے مجھ کو تدبیر دی تھی اس لیے میں نے کمایا، اللہ نے مجھ کو سمجھ دی اس لیے میں نے اپنی سمجھ کو عقل کو استعمال کیا، اس لیے جو ہے نا میرے پاس میں روپیہ پیسہ آیا ہے۔ قارون کی طرح یہ نہیں کہے کہ بھائی میں نے اپنی تدبیر سے کمایا ہے۔ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلی، روایات میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو علم کیمیا عطا کیا تھا۔ کیمیکل انجینئر جو ہوتا ہے نا، کیمیکل انجینئر جو پڑھائی اس میں پڑھائی جاتی ہے، وہ علم سب سے پہلے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا۔ کس کو دیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ اس کے 3 حصے تھے۔ ایک حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے قالب بن یوحنا کو سکھایا، اور ایک حصہ یوشع بن نون کو سکھایا، اور ایک حصہ قارون کو سکھایا۔ اب قارون نے کیا کیا؟ ان دونوں کو بیوقوف بنایا، بیوقوف بنا کر کے وہ 2 حصے تھے وہ بھی جو ہے نا خود نے سیکھ لیا، اور سیکھ کر کے جو ہے نا اس نے اس علم کے ذریعے سے خوب مال کمایا، پھر کہنے لگا کہ میں اپنی تدبیر سے جو ہے کماتا ہوں۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا، اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلی من القرون من هو اشد منه قوۃ واکثر جمعا، کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اس سے پہلے بڑی بڑی قومیں، بڑے بڑے قبیلے جو ہے نا گزر چکے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان قبیلوں میں اور ان قوموں میں بڑے بڑے مالدار لوگوں کو پیدا کیا تھا، بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو پیدا کیا تھا، اور بڑی بڑی سمجھ والے لوگوں کو پیدا کیا تھا، اہل عقل کو، اہل علم کو پیدا کیا تھا، لیکن جب انہوں نے بھی نہیں مانی تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اور آج بھی اللہ رب العزت ان لوگوں کے ساتھ میں جو اللہ کے حکام کو جھٹلانے والے ہیں، جو اللہ کے علم کی ناقدری کرنے والے ہیں، جو اپنے علم پر گھمنڈ کرنے والے ہیں، جو اپنے مال پر اترانے والے ہیں، جو اپنے اوپر فخر کرنے والے ہیں، اللہ ان کو آج بھی ہلاک اور برباد کر سکتا ہے۔ اس لیے آج اللہ نے ہم لوگوں کو مال دیا ہے تو ہم اپنے اہل و عیال کا بھی خیال رکھیں، اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھیں، اور اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیں، غریبوں کا، محتاجوں کا، یتیموں کا، ان کا بھی خیال رکھیں، مسافرین کا خیال رکھیں، اور جو مسلمان جیل میں قید و بند میں ہیں ان لوگوں کے اوپر بھی خرچ کرے۔ جمعیت علماء ہند والے آتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے چندہ جمع کرتے ہیں، ان لوگوں کے پاس میں اپنا پیسہ جمع کرنے کی کوشش کریں۔ اور مدارس جو ہے اس میں بھی جو ہے نا بہت سے غریب بچے ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے بچے غریب ہوتے ہیں، بلکہ ان میں مالدار بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے نا غریب اور محتاج ہوتے ہیں۔ اس لیے مدارس میں بھی اپنے پیسے کو، اپنے رقم کو، زکوٰۃ کے مال کو بھی، اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی جو رقم ہوتی ہے اس کو بھی خرچ کریں۔ اب زکوٰۃ ادا کرنے سے کیا ہوگا؟ زکوٰۃ ادا کرنے سے آپ کے مال میں طہارت اور آپ کے مال میں جو ہے نا پاکیزگی پیدا ہوگی، اور مال میں سے زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے مال پورا جو ہے نا پاک اور صاف ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت اس میں بڑھوتری پیدا کریں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان فی المال لحقا سوى الزکوٰۃ، بے شک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی ضروری حق ہوتے ہیں، اور ان حقوق کو اللہ رب العزت نے دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ میں بیان فرمایا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب۔ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو الگ بیان کیا اور دوسرے لوگوں کے حقوق کو الگ بیان کیا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے زکوٰۃ کے جو علاوہ جو حقوق ہوتے ہیں ان کو بتانے کے لیے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ دیکھو زکوٰۃ اور چیز ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی اور ضروری حق ہوتے ہیں، ان حقوق کو بھی ادا کرو، اور ان کو جو ہے یتیموں پر خرچ کرو، مسکینوں پر خرچ کرو، اور راستے چلتے مسافر پر خرچ کرو اگر وہ ضرورت مند ہو، اور اسی طریقے سے وہ پھر رقاب اور قیدیوں کو چھڑانے میں جو اپنے مالوں کو لگاؤ۔ تو یہ مال نکالنا یہ اسی وقت میں ہوگا جبکہ ہمارے پاس میں مال موجود ہو۔ جب مالی موجود نہ ہو تو ہم کہاں سے نکالیں؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اصول تھا کہ بھائی سونا اور چاندی جمع نہ کرو، سونا اور چاندی جو ہے نا جمع نہ کرو،
یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ بھائی ہمارے پاس میں جو بھی مال ہو سب اللہ کے راستے میں خرچ کرو. بھائی جب آدمی کے پاس میں مال ہی نہیں ہوگا تو کہاں سے خرچ کرے گا؟ یہ تو ایک صحابی کا اجتہاد تھا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیج دیا اور کہا کہ جاؤ، جب اسلام جو ہے نا بڑی تیزی کے ساتھ میں پھیلے گا تو اس وقت میں جو ہے تم آ جانا. جب اسلام جو ہے پھیل گیا تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں واپس آئے. لیکن جب حضرت عثمان کا دور آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ یہ متوکل باللہ تھے، اللہ کے اوپر مکمل بھروسہ تھا، تو ان لوگوں کی وجہ سے جو ہے نا لوگوں میں خلفشار ہو رہا تھا، ان کی وجہ سے خلفشار ہو رہا تھا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے زمانے میں جو ہے نا مدینہ سے باہر نکال دیا، اور مدینہ سے باہر جو ہے نا وہ ایک جگہ پر جو ہے نا اکیلے رہا کرتے تھے. بہرحال وہ بڑا ایک واقعہ ہے. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے نا ایک الگ قاعدہ اور قانون تھا، اور صحابہ کرام کا جو ہے نا الگ اور قاعدہ اور قانون تھا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی شریف کی روایت ہے، بیان فرمایا، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا اور آپ کعبہ شریف کی دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے. تو جیسے ہی مجھ کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد میں فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بڑے خسارے میں اور گھاٹے میں ہیں وہ لوگ. تو حضرت ابو ذر فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ حضور نے مجھ کو دیکھ کر کے فرمایا ہو یا میرے بارے میں فرمایا ہو. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرتے ڈرتے حضور کے پاس میں گئے اور جا کر کے پوچھا، سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، وہ لوگ کون ہیں جو گھاٹے اور خسارے میں رہنے والے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا، ہم الاکثرون مالا، وہ لوگ ہیں جو زیادہ مال والے لوگ ہیں، مگر وہ لوگ جو دائیں طرف بھی خرچ کرتے ہیں، بائیں طرف بھی خرچ کرتے ہیں، اپنے سامنے بھی خرچ کرتے ہیں، پیچھے بھی خرچ کرتے ہیں. یعنی خیر کے جتنے راستے ہوتے ہیں ان تمام راستوں میں خرچ کرنے والے لوگ کامیاب ہیں. مگر جو مالدار مال ہونے کے باوجود بھی اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرتے، وہ گھاٹے میں اور خسارے میں رہنے والے لوگ ہیں. ابو ذر، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایک شخص قیامت کے دن آئے گا جس کو اللہ رب العزت نے اونٹ بھی دیے ہوں گے، جس کو اللہ رب العزت نے گھوڑے بھی دیے ہوں گے، جس کو اللہ رب العزت نے بیل، گائے، بھینس اور بھیڑ بکریاں بھی دی ہوگی، لیکن اس نے ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی. تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان اونٹوں کو، ان بھینسوں کو، ان بیلوں کو، ان گائیوں کو، ان مینڈوں کو، ان بکریوں کو لائیں گے، اور یہ سب جانور بڑے ہٹے کٹے ہوں گے جو کبھی دنیا میں ہوا کرتے تھے، بڑے ڈیل ڈول والے ہوں گے جو دنیا میں ہوا کرتے تھے، اور آ کر کے جو ہے نا اپنے لاتوں سے اس شخص کو ماریں گے جو اس کا مالک تھا، اور اپنے سینگوں سے جو ہے نا اس کو مارنے لگیں گے. پہلا آئے گا پہلا مارے گا، دوسرا آئے گا دوسرا مارے گا، جب سب کے سب گزر جائے گا آخر والا آئے گا، آخر والا بھی مار کر کے نکلے گا، پھر پہلا والا واپس آئے گا. قیامت کے 50,000 سال کا جو دن ہوگا نا، اس دن میں یہی سزا اس کے ساتھ میں ہوتی رہے گی جب تک کہ وہ دن نہ گزر جائے. ہاں، دن جب وہ گزر جائے گا، اس کی سزا پوری ہو جائے گی، تو اب وہ شخص جو ہے جنت میں داخل ہوگا. اگر سزا پوری نہیں ہوگی، سزا باقی ہوگی، تو اللہ اس کو جہنم میں داخل فرمائیں گے سزا بھگتنے کے لیے. کہنے کا اصل مقصد یہ کہ یہ صرف جانوروں کے متعلق نہیں ہے. بھائی اونٹ کب آئیں گے؟ اونٹ کے مالک آپ اور ہم کب بنیں گے؟ جب مال ہمارے پاس میں ہوگا. تو اصل میں تو حضور مال والوں کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ مال والوں کو یہ چاہیے کہ اپنے مال کا حساب لگا کر، ایک ایک روپے کا حساب لگا کر اللہ کے راستے میں ضرور نکالے. اگر آدمی کے پاس میں سونا اور چاندی ہے، مال بالکل نہیں ہے، اور سونا نصاب کے بقدر ہے، چاندی بھی نصاب کے بقدر ہے، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس میں مال تو نہیں ہے، سونا تو ہے، چاندی تو ہے، اور وہ نصاب کے برابر ہے، تو ہم زکوٰۃ کیسے نکالے؟ سونے کو بیچے اور نکالے. جتنی رقم نکالنی ہے اتنا سونا، اتنی مقدار کا بیچے اور نکالے، اور یہ ضروری ہے، فرض ہے. صرف چاندی ہی چاندی ہے، 52.5 تولہ چاندی، تو جتنی زکوٰۃ نکالنی ہے اتنی چاندی کو بیچو اور بیچ کر کے اللہ کے راستے میں نکالو. یہ قاعدہ کلیہ ہے، یہ حضور نے بیان فرما دیا ہے. اب نکالنا ہی ہے کسی بھی صورت میں.
یہ مت سمجھو کہ نہیں نکالیں گے، ہمارے پاس میں پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس میں تو صرف سونا ہے۔ سونا تو حقیقی مال ہے، ثمن خلقی پیدائشی اعتبار سے جو مال ہوتا ہے وہ اصل مال سونا اور چاندی ہے۔ یہ تو عرفی ثمن ہے جو ہمارے ہاتھ میں کاغذ کی شکل میں موجود ہے، روپیے کی شکل میں موجود ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری دنیا کے اندر یہ جتنے کاغذ والے سکے ہوں گے نا، سارے کے سارے ختم ہوں گے۔ انڈیا کا روپیہ، سعودی کا روپیہ، عرب کا روپیہ، امریکہ کا ڈالر، اور ادھر کا پاؤنڈ، ادھر کا جو ہے یعنی دینار، کویت کا دینار، سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ اب دنیا میں جو ہے نا خرید و فروخت ہوگی سونے کے ذریعے سے، چاندی کے ذریعے سے۔ ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے، اس لیے آج کے وقت میں یہ جو کرنسی ہمارے ہاتھ میں ہے نا، اس کی قیمت اسی لیے گھٹ گئی ہے، اور دن بدن جو ہے نا گھٹتی جا رہی ہے، گھٹتی جا رہی ہے، اور ایسی گھٹے گی کہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی۔ اب پھر زمانہ جو ہے نا پہلے کی طرف لوٹ کر کے آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سمجھے، زمانہ پہلے کی طرف جو ہے نا واپس لوٹ کر کے آئے گا۔ اس لیے جو ہے نا اپنی زکوٰۃ بالکل قاعدے کے اعتبار سے نکالو، اور آخر میں جو مال ہمیں اپنی زکوٰۃ، جو صدقہ ہمیں اپنے مال میں سے نکالنا ہے وہ صدقہ فطر ہوتا ہے، اور یہ صدقہ فطر چاروں اماموں کے نزدیک نکالنا ضروری ہے، یہاں تک کہ 3 ائمہ کے نزدیک، یعنی امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ کے نزدیک صدقہ فطر نکالنا فرض ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صدقہ فطر نکالنا واجب ہے۔ واجب کا درجہ فرض سے کچھ کم کا ہوتا ہے، لیکن نکالنا سب کے لیے نزدیک ضروری ہے۔ فرض کا مطلب بھی ضروری اور واجب کا مطلب بھی ضروری ہے۔ آپ جو ہے نا چاروں اماموں کے نزدیک صدقہ فطر کا نکالنا صاحب نصاب پر، چاہے اس مال کے اوپر، اس نصاب کے اوپر سال گزرا ہو یا سال گزرا نہ ہو، نکالنا جو ہے نا ضروری ہے۔ اس لیے جتنے بھی لوگ صاحب نصاب ہیں، چاہے ان کے پاس میں مال کے اوپر 1 سال گزرا ہو یا نہ گزرا ہو، مال نامی ہو یا غیر نامی ہو، تو اپنے مال میں سے صدقہ فطر ضرور نکالیں۔ اسی وجہ سے ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی گلیوں میں ندا کروائی، یعنی آواز لگوائی، اعلان کروایا کہ اے مسلمانوں، ہر شخص کے اوپر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چاہے وہ آزاد ہو یا غلام ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، فطرہ نکالنا، صدقہ فطر نکالنا ضروری ہے۔ اب چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کے پاس میں نصاب کے بقدر پیسہ نہیں ہے، یا ان کے پاس میں بالکل ہی پیسہ نہیں ہے، تو باپ کے اوپر ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے۔ اور پہلے ایسا ہوتا تھا کہ غلام اور باندیوں کا دور ہوا کرتا تھا، تو اس وقت کے اعتبار سے یا بعد میں جب زمانہ اسی طرف لوٹے گا تو حضور نے بیان فرمایا کہ آقا کے لیے ضروری ہے کہ اپنے غلاموں کا صدقہ فطر ادا کریں، اپنی باندیوں کا جو ہے نا صدقہ فطر ادا کریں۔ اگر کسی شخص کی بیوی صاحب نصاب ہے تو اب اس کے اوپر جو ہے نا، اس کی بیوی کے اوپر خود کا صدقہ فطر نکالنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر شوہر اس کی اجازت سے خود سے نکالے تو نکال سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے زکوٰۃ کی رقم شوہر اپنی یعنی بیوی کی طرف سے نکالتا ہے تو نکال سکتا ہے، لیکن پہلے اس کو اطلاع کر دیں کہ میں تمہاری زکوٰۃ جو ہے نا نکال رہا ہوں، یا صدقہ فطر تمہاری طرف سے نکال رہا ہوں، تو اس چیز کا جو ہے نا دھیان رکھیں۔ ہاں، اگر بچہ جو ہے اس مال والا ہے، بچے کے پاس میں مال ہے، تو بچے کے مال میں سے صدقہ فطر نکالنا ضروری ہے۔ یہ مسائل تھے صدقہ فطر کے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں نکالنا افضل ہے۔ آج رمضان المبارک کی آخر تاریخ ہے، 30واں روزہ ہے، تو اس لیے جن لوگوں نے ابھی تک کے صدقہ فطر نہیں نکالا ہے ان لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ صدقہ فطر نکال لے، یا جن لوگوں نے ابھی تک زکوٰۃ کی رقم ادا نہیں کی ہے، یا ادا تو کی ہے مکمل ادا نہیں کی ہے، کچھ باقی ہے، تو وہ رمضان المبارک کے مہینے میں نکال لے، اس لیے کہ ثواب زیادہ ہے۔ ہاں، اگر کسی نے رمضان المبارک کے مہینے میں نہیں نکالا تو رمضان کے بعد میں بھی نکال سکتا ہے، لیکن جلد سے جلد نکالنے کی کوشش کرے، تاخیر نہ کرے۔
صدقہ فطر ادا نہیں کیا یا نہیں کر سکا یا عید کے دن بھی نہیں دے سکا تو بعد میں جو ہے نا جلد سے جلد ادا کرنے کی کوشش اور فکر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی اور مجھ کو بھی کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی صفوں کو درست کر لیں اور سنتیں ادا کر لیں۔